صحن میں شام کی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور سورج مدھم روشنی کے ساتھ پہاڑوں کے پیچھے چھپنے والا تھا۔ دادا ابو اپنے پرانے لکڑی کے جھولے پر بیٹھے تسبیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں عمر کی چمک اور دل میں سکون کی روشنی تھی۔ چھوٹا علی تقریباً 8 سال کا تھا، زمین پر بیٹھا اپنے کھلونے سمیٹ رہا تھا۔ دادا ابو، علی نے آہستہ سے پکارا۔ جی میرے بیٹے، دادا ابو نے نرمی سے کہا۔ آپ ہمیشہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی تھکتے نہیں؟ دادا ابو ہنس دیے، ایک ایسی ہنسی جس میں شفقت تھی، محبت تھی اور دعوت تھی۔ بیٹا، نماز تھکن نہیں دیتی، سکون دیتی ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر تحفہ ہے، اور جو تحفہ دل سے ملے وہ کبھی بوجھ نہیں ہوتا۔ دادا ابو نے علی کو پاس بٹھایا۔ بیٹا، جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میرے ابو بھی مجھے ایسے ہی نماز کی اہمیت سکھایا کرتے تھے۔ علی نے دلچسپی سے پوچھا، کیا آپ بھی کبھی نماز چھوڑتے تھے؟ دادا ابو مسکرائے، ہاں، کبھی کبھی کھیل میں مصروف ہو جاتا تھا، مگر ایک دن میرے ابو نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو آج تک میرے دل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ دادا ابو نے نرمی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی سب بگاڑ میں آ جائے گا۔ علی خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوچھا، مطلب اگر نماز نہ پڑھی تو باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی؟ جی بیٹا، نماز دین کا ستون ہے۔ جیسے گھر کی دیواریں ستونوں پر کھڑی ہوتی ہیں، ویسے ہی ہمارا دین نماز پر قائم ہے۔ علی نے پوچھا، دادا ابو، جب میں اسکول میں ہوتا ہوں تو نماز کیسے پڑھوں؟ بیٹا، کوشش کرو کہ وقت پر نماز پڑھو۔ ظہر کی نماز، چھٹی کے بعد، عصر، شام سے پہلے، اور باقی گھر آ کر جو چیزیں اللہ کے قریب لے جائیں ان میں وقت نکالنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دادا ابو نے علی کو ایک پرانی تصویر دکھائی۔ وہ ان کے بچپن کی تھی۔ یہ تمہارے پر نانا بھی تھے۔ ہم سب نماز کے لیے دوڑتے تھے، سردی ہو یا گرمی، مسجد جانا فرض سمجھتے تھے۔ علی نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ پرانا وقت کتنا سادہ تھا دادا ابو، سادہ تھا مگر دل کے قریب تھا، اور جو چیز اللہ کے قریب ہو وہی سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ علی کو دوست نے بلایا کہ بارش میں فٹ بال کھیلیں۔ علی تیار ہو گیا۔ اسی وقت دادا ابو نے آواز دی، علی، عصر کی اذان ہو گئی ہے، نماز پہلے یا کھیل؟ علی رکا، سوچا، پھر کہا، نماز پہلے، کیونکہ کھیل پھر بھی ہو جائے گا مگر نماز کا وقت واپس نہیں آئے گا۔ دادا ابو کے چہرے پر فخر کی مسکراہٹ تھی۔ چند ہفتے گزرے، علی کی عادت بن گئی تھی کہ ہر نماز وقت پر پڑھتا۔ ایک دن اس نے دادا ابو سے کہا، دادا ابو، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو دل ہلکا سا ہنس پڑتا ہے، کیا یہ سکون ہے؟ جی بیٹا، یہی تو نماز کا صلہ ہے۔ اللہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ دادا ابو بیمار ہو گئے۔ ایک دن دادا ابو کو بخار ہو گیا۔ وہ بستر پر تھے۔ علی ان کے پاس آیا اور کہا، دادا ابو، آپ اٹھ نہیں سکتے مگر کیا دل میں نماز ہو سکتی ہے؟ دادا ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، جو نماز دل سے ہو وہ آسمان تک جاتی ہے، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ دادا ابو نے علی کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، وعدہ کرو کہ نماز کو کبھی چھوڑو گے نہیں۔ یہ تمہاری زندگی کا چراغ ہے، اگر یہ بجھ گیا تو راستے اندھیرے ہو جائیں گے۔ علی نے سر ہلایا، وعدہ دادا ابو، ہر نماز میری زندگی کا حصہ ہوگی۔ اے اللہ، جو بچہ یہ کہانی سن رہا ہے اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال دے۔
اسے ہدایت، سکون اور تیرا قرب نصیب فرما۔ نماز صرف ایک فریضہ نہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ جو نماز کو دل سے اپناتا ہے وہ دنیا کی بے چینی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھو، خوش رہو اور رب کے قریب ہو جاؤ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے ہر ہفتے ایک نئی اسلامی کارٹون کہانی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔